السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کی، دنیا کی سب سے بلند چوٹی۔ برف، طوفان، گہرے کھڈے اور ایسی خون جما دینے والی سردی جو انسان کے خوابوں کو بھی جما دے، یہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، جسے نیپالی زبان میں ساگر متھا اور تبتی زبان میں چومو لا نگما کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک پہاڑ نہیں، یہ زمین کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ آج کی اس ایوریسٹ ڈاکومنٹری میں ہم اس پہاڑ کے ہر راز، ہر خطرے، ہر کامیابی اور ہر تباہ کن ناکامی کی کہانی سنیں گے۔ ان لوگوں کی کہانیاں بھی جنہوں نے ایوریسٹ سمٹ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور ان کی بھی جن کی منزل ہاف وے میں رہ گئی۔ آپ دیکھیں گے ایوریسٹ ڈیتھ زون کی حقیقت، ایوریسٹ ایکسپیڈیشن کیسے ہوتی ہے، کلائمبنگ ماؤنٹ ایوریسٹ کن مراحل سے گزرتا ہے، اور ایوریسٹ بیس کیمپ کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں، ہم ان حیران کن سچائیوں پر بھی بات کریں گے جو دنیا کو آج تک معلوم نہیں۔ چلیے چلتے ہیں دنیا کی چھت پر، دی سمٹ آف ماؤنٹ ایوریسٹ۔ ایوریسٹ کی اونچائی پہلا مسئلہ نہیں تھی، پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اس کے قریب جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی نقشہ سازوں نے ہندوستان اور تبت کے درمیان علاقے کی پیمائش کا آغاز کیا تو انہیں ایک چوٹی غیر معمولی نظر آئی۔ اسے پیک 15 کا نام دیا گیا، بعد میں اسے ماؤنٹ ایوریسٹ کا کہا گیا، سر جارج ایوریسٹ کے نام پر۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ سر ایوریسٹ نے خود اس پہاڑ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ 1940 سے 1950 میں پہلا بڑا ایوریسٹ ایکسپیڈیشن شروع ہوا۔ دنیا بھر کے ایڈونچرز ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، کیا انسان اتنی بلندی پر زندہ رہ بھی سکتا ہے؟ 29 مئی 1953 ایڈمنڈ ہیلرے سر اور ٹینزنگ نورگے سر پہلی بار ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ تک پہنچے۔ دنیا بدل گئی، پہاڑ نہیں۔ برفانی بھول بلیاں۔ یہ حصہ پہاڑ کا سب سے خطرناک حصہ ہے۔ یہاں برف لاکھوں ٹن کے سلائڈنگ بلاک بن کر ہر لمحہ نیچے حرکت میں رہتی ہے۔ یہ جگہ سچ میں ایک بھول بلیاں ہیں۔ کلائمبرز یہاں سے گزرتے ہوئے سیڑھیاں، رسیاں اور آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے بہترین کلائمبرز بھی یہاں گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سب کچھ حرکت میں ہے۔ آپ کا غلط قدم پڑ جائے یا ایک برفانی ٹاور گر جائے تو سیکنڈوں میں سب ختم۔ یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کو سب سے خطرناک کہا جاتا ہے۔ ایوریسٹ بیس کیمپ کا پہلا ٹھکانہ، یہاں سے اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ بیس کیمپ سے پہلے کیمپ تک 18 کلائمبرز سے 20 دن ایکلائمیٹائزیشن کرتے ہیں، یعنی آکسیجن کی کمی کی عادت ڈالنا۔ یہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ صرف ایک پہاڑ نہیں، ایک جنگ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اپنی کمزوری، اپنی طاقت، اپنی حدود اور اپنی ہمت کی اصل قیمت سمجھ آتی ہے۔ کیمپ 2 کو ایڈوانس بیس کیمپ بھی کہتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت دن میں گرم، رات میں -20 تک گر جاتا ہے۔ برف میں بنا ہوا ایک سفید صحن، دن میں اتنی دھوپ ہوتی ہے کہ کلائمبرز کے کپڑے تقریباً جل جاتے ہیں۔ یہاں سے آکسیجن کم، خطرہ زیادہ، اور ہوا کا زور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ کلائمبنگ ماؤنٹ ایوریسٹ اب واقعی کلائمبنگ لگنے لگتا ہے۔ یہ برفانی دیوار پوری دنیا کی سب سے سخت دیوار کہلاتی ہے۔ روکسی فیس ایک 40 سے 50 ڈگری ڈھلان ہے۔ اگر کلائمبرز پھسل جائیں تو وہ ہزاروں فٹ نیچے گر سکتا ہے۔ یہاں فکسڈ روپ پر چڑھتے ہوئے کلائمبرز شدید سردی اور تیز ہوا کے ساتھ لڑتے ہیں۔ کیمپ 4 وہ جگہ جو ایوریسٹ ڈیتھ زون کی حدود میں آتی ہے۔ یہاں آکسیجن اتنی کم ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ دھیرے دھیرے سو جاتا ہے۔ کلائمبرز کو نیند آنے لگتی ہے، وہ ہیلوسینیشنز دیکھنے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کا نام لے رہا ہے۔ اگر کلائمبرز نے غلطی سے بیٹھ کر آنکھ بند کر دی، وہ دوبارہ نہیں اٹھتا۔ اس جگہ کا اصول ہے، سونا منع ہے، رکنا منع ہے۔ یہاں درجہ حرارت -40 سے -60 تک ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے کلائمبرز سالوں محنت کرتے ہیں۔ رات کے 12 بجے سب کلائمبرز اپنی ہیڈ لیمپس کے ساتھ سمٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔
13 से 18 घंटे की नॉन स्टॉप चढ़ाई, दम घुटने का खतरा, ऑक्सीजन की कमी, सख्त हवाएं और सबसे बड़ी चीज़ हिम्मत। क्लाइंबर्स हेलरी स्टेप से गुजरते हैं। एवरेस्ट का सबसे खतरनाक ओवरहैंग एक ऐसा मुकाम है जहां एक गलत कदम किसी भी क्लाइंबर को हज़ारों फुट नीचे भेज सकता है। दुनिया की छत। क्लाइंबर्स आखिरकार दुनिया की छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जगह सिर्फ चंद लोगों के खड़े होने लायक होती है। वो अपनी झंडियाँ, अपने ख्वाब, अपनी कुर्बानी गाह बनाते हैं। ये लम्हा इंसान के पास में नहीं, ये कुदरत की इजाज़त से मिलता है। यहाँ से आप पूरे नेपाल, तप्त और दुनिया के किनारे तक देख सकते हैं। ये दुनिया का वो मुकाम है जहाँ आसमान आपके करीब होता है और ज़मीन बहुत नीचे रह जाती है। नीचे उतरना चढ़ने से ज़्यादा खतरनाक है। 70% अमवात वापसी में होती हैं। क्लाइंबर्स थके हुए होते हैं, ऑक्सीजन ख़त्म होती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसीलिए अक्सर क्लाइंबर्स समिट के बाद नीचे नहीं पहुंच पाते। डेड जोन। बैक वेदर्स में ज़िंदा वापस लौटने वाला इंसान, इसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया, लेकिन वो वापस ज़िंदा बेस कैंप पहुंचा। ग्रीन बॉर्ड्स केव। एक क्लाइंबर्स जिसकी लाश आज तक रास्ता दिखाती है। 1996 दुनिया की सबसे बड़ी तबाही। 8 क्लाइंबर्स एक ही दिन में जान की बाजी हार गए। शिर्पा हीरोज़, वो लोग जो बगैर ऑक्सीजन दुनिया की सबसे सख्त जगह पर दूसरों को बचाते हैं। माउंट एवरेस्ट सिर्फ पहाड़ नहीं, ये इंसान के इरादे की आखिरी हद है। यहाँ ज़िंदगी और मौत इकट्ठे बैठे होते हैं, और जो लोग इसकी चोटी पर खड़े होते हैं वो सिर्फ दुनिया को नहीं जीतते, वो खुद को जीतते हैं। अगर आपको ये एवरेस्ट डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली हैरत अंगेज़ कहानी के लिए तैयार रहें।